ISPR کے مطابق پشاور کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس آپریشن کیا گیا جس میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 4 جوان شہید ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا مسئلہ آئے روز سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ رواں سال اب تک 55 دہشت گرد حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے، 322 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا اور 124 کو ہلاک کیا گیا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کا بتانا ہے کہ اس سال دہشت گردوں کے خلاف 1433 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں۔ رواں سال 273 دہشت گرد حملے ہوئے جبکہ حملوں میں 118 پولیس اہلکاروں اور آفیسرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بہت سے عوامل ہیں۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی معاونت، سرحدی صوبہ سابقہ فاٹا کے مسائل، مخصوص نظریات کی ترویج، انتہا پسند سوچ کا فروغ، مگر ان سب عوامل کے ساتھ سیاسی بیانیے نے بھی دہشت گردی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بانی PTI نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو امریکی جنگ قرار دیا، دہشت گردوں سے بات چیت کرنے اور انہیں دفاتر تک بنوا کر دینے کی حمایت کی۔ 2014 میں APS حملے کے بعد PTI نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی حمایت تو کی، مگر اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد دہشت گردوں کو پھر سے افغانستان میں بسانے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ PTI کی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پر مبنی انتہائی ناقص اور کم فہمی پر مبنی پالیسی کی قیمت اب خیبر پختونخوا کے عوام کو دہشت گردی کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ کسی بھی مسئلے پر سوچ کا الگ ہونا ایک مثبت رویہ ہو سکتا ہے، مگر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مسئلے کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا رویہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور بانی PTI سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے آئے روز اسلام آباد کو دھمکی آمیز بیانات دیتے رہتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی سیاسی مخالفت کرنا، بجلی کے مسئلے یا صوبے کے حقوق کی بات کرنا سمجھ میں آتا ہے، مگر دہشت گردی جیسے مسئلے پر اپنے سیاسی بیانیے کا تحفظ کر کے کہ علی امین گنڈاپور کی حکومت براہ راست قومی سلامتی کو چیلنج تو نہیں کر رہی، کہ علی امین گنڈاپور بانی PTI کے سیاسی بیانیے کو تحفظ دینے کے لیے اپنے صوبے کے عوام کی سلامتی پر بھی سمجھوتا تو نہیں کر رہے۔ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے سامنے سوال ہے، کیا PTI کا سیاسی بیانیہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کنٹرول کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے؟ افتخار صاحب، یہ چیلنج وفاق کو نہیں ہے، صرف یہ وفاق میں حکومت کرنے والی سیاسی جماعت کو نہیں ہے، یہ چیلنج بنیادی طور پہ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا کو ہے۔ صوبہ ان کا ہے اور اس صوبے کے عوام کا تحفظ ان کی ذمہ داری ہے، اور اگر یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ ایسا شہروں میں ہو رہا ہے تو ان کو مقابلہ کرنا چاہیے ان کا، اور اگر وہ مقابلہ نہیں کر رہے تو پھر وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے پوری نہیں کر رہے، جو انہوں نے حلف اٹھایا آئین کے تحت، وہ یہی ہے ٹو پروٹیکٹ۔ اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کرتے اور اس کو سیاست سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ نہ کر کے وہ بانی PTI کی مدد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں غلطی پر ہیں وہ، اور خود بانی PTI کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو لوگ آج کچھ شہروں میں ہیں، اگر ان کی تعداد بڑھتی گئی تو پھر خود جو خیبر پختونخوا میں ان کی پارٹی کی حکمرانی ہے اس کی ریٹ کا کیا بنے گا؟ کیا یہ دونوں آپس میں تصادم میں آ جائیں گے؟ اور خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہوتا ہے کہ ایسا کوئی تصادم اس صوبے میں جنم لیتا ہے تو یہ تصادم پھر صوبے کے دونوں اطراف میں پھیل جائے گا، یہ افغانستان کی جانب بھی پھیلے گا اور ادھر بھی پھیلے گا، تو پھر کیا یہ ہوگا کہ اس علاقے میں ایک نئی جنگ جنم لے گی، اور اگر یہ نئی جنگ جنم لے گی تو یہ خیبر پختونخوا کے عوام کو تباہ کر دے گی۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، تو برائے مہربانی سیاست کو چھوڑیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور اس قسم کا کوئی رسک نہ لیں جس میں دہشت گردوں کو اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے۔ درست ہو گیا۔ شہزاد صاحب، بلاول بھٹو کی جانب سے تو آج خیبر پختونخوا حکومت پر دہشت گردی کو سپورٹ کرنے، مطلب سہولت کاری کی بات کی گئی، یہ بھی خبریں رپورٹ ہوتی رہی کہ بھتے بھی حکومت کی جانب سے ادا کیے گئے جان و مال کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اب جب وہاں بات کی میں نے تو دہشت گردی کو عوام جس طرح دیکھ رہی ہے، کیونکہ عوام کو نہیں، طالبان یہ اسٹریٹجی سے چل رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی پرسنلز کو اٹیک کر رہے ہیں، اور عوام کی معیشت اتنی خراب ہے کہ ان کی پرائرٹی معیشت ہے، تو عوام کا ایک ڈسکنیکٹ ہے اس پوری چیز کے ساتھ۔ آپ کے خیال میں کیا ایک سٹیبل پوائنٹ آف ویو کی ضرورت نہیں ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو ایڈریس کرنے کے لیے، کہ یہ سب کا معاملہ اور سب کا مسئلہ ہے؟ اچھا، پہلے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ PTI کی یہ جو پالیسی تھی اور اس وقت کی فوج اور انٹیلیجنس کے جو چیفز تھے ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید ہم اگر طالبان کو، جو TTP والے ہیں، ان کو جب امریکہ گیا افغانستان سے ان کو واپس بسانے کی، ان کو واپس لانے کی
ایک بے انتہا بڑی غلطی تھی جو کہ اس وقت بھی کھل کے سامنے آئی اور اس کے اثرات اب ہم بھگت رہے ہیں. یہ پالیسی کی غلطی تھی. اگر پالیسی کی کنفیوژن تھی تو پھر کہیں نہ کہیں پہ ان لوگوں کو جو کہ اس سے سارا سال جنگ کر رہے تھے انٹروین کر کے اس پالیسی کو صحیح کرنے کی ضرورت تھی، جو اس وقت نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر یہ بہ گئے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے مکمل فتح کا اعلان کر کے ایک عجیب قسم کا ماحول بنا دیا جو کہ ہم سب کے سامنے تھا اور اس کے اثرات آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے. دوسری بات، اس طرح کی جنگیں جو ہیں جو کہ یہ دہشت گردی خلاف جنگ ہوتی ہے، یہ سوائے ایک مکمل طور پر ایک قومی سوچ کے ساتھ لڑی جائے یا صوبائی کے ایک کسی صوبے کے اندر ایک مکمل صوبے کے انتظام کے نیچے لڑی جائے، اس کے بغیر اس جنگ کو جیتنا ناممکن ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اصول ہے جو کہ پچھلی بے شمار تاریخی طور پر جو لڑی گئی اس طرح کی جنگیں اس کے اندر سامنے آتا ہے. یعنی ان کا جو یہ سویلین کنٹرول ہوتا ہے، جو اس میں انگیجمنٹ ہوتی ہے، انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جب شروع میں کچھ ہوئی، جب یہ ایپیکس کمیٹیز بنی، اس کے اندر کچھ اظہار سامنے آیا اور آپ نے اس کا اثر دیکھا. ضرب عضب کے اندر آپ نے دیکھا اس کا اثر آیا. لیکن جب سے اس کے بعد ضرب عضب ختم ہوئی، اس کے بعد یہ ایپیکس کمیٹیاں زائل ہوئیں، آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہوتی گئیں اور اب ان کا اثر کوئی نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں اپنی جگہ کے اوپر قائم ہیں. تیسری جگہ یہ کہ کیا ان کو جو بھی ہو رہا ہے وہ اس طرح کرنا چاہیے، میرا خیال ہے اب وہ معاملہ ہے کہ خوف کا معاملہ ہے. افتخار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اگر 8 بجے کے بعد یا کسی بھی وقت میں دن کے یا رات کے اگر آپ کی رٹ نہیں ہے تو وہ علاقہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اب یہ سننے والوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے اور دیکھنے والوں میں عوام سے زیادہ اس میں حکومتوں کا اور سیکیورٹی اداروں کا. سیکیورٹی ادارے تو لڑ رہے ہیں لیکن اکیلے میں لڑ رہے ہیں. یہ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے کہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں یہ جا کے لڑیں گے. آؤٹ سورس کرنے سے نہیں ہوتا، یہ ٹوٹل انگیجمنٹ اور انوالومنٹ کے ساتھ لیڈرشپ دکھاتے ہوئے لڑنی پڑتی ہیں. اور صوبہ خیبر پختونخوا تو سب سے زیادہ ولنریبل ہے. تو میرے خیال میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ علی امین جو ہیں اس کے اوپر فوکس نہ کریں. اگر وہ فوکس نہیں کریں گے تو ایک کرائم، ایک اور جرم سرزد کر رہے ہیں جس کا کہ بعد میں ہمیں اس سے بھی بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. درست ہو گیا جی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. سی ایم کے پی کے گنڈاپور صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ اگر کراس دا بارڈر بات چیت کرنی تو ہم موجود ہیں. بیگم صاحب 2004 سے 24 تک جو سیاسی مفادات ہیں بانی پی ٹی آئی کو اگر اس ایک اس طرف دیکھا جائے دہشت گردی کے معاملے کو لے کر مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، آپریشنز کی مخالفت 14 کے بعد وہ آپریشن کے ساتھ چل پڑے، 21 کے بعد وہ پرانے موقف پر آ گئے ایز اے یو ٹرنی. اب کیا ضرورت ہے؟ دہشت گردی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ نیشن وائز اس کو لڑا جا سکتا ہے، جیسے شہزاد صاحب نے کہا یہ اصولی طور پر معاملہ ایسے ہی حل ہوگا. موقف میں استحکام کی ضرورت ہے. گنڈاپور صاحب کے پاس مینڈیٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کا؟ دیکھیے، ہمیں سنگل نیریٹو کی ضرورت ہے. جہاں تک دہشت گردوں کے ساتھ لڑنے کا تعلق ہے اس میں ہم سب اکٹھے ہیں، فرق نہیں ہے. لیکن ایک افسوسناک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی سازشی تھیریاں پھیلی ہوئی ہیں. میں وہاں نوجوانوں سے بات کرتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. وہ ساتھ نہیں ہے دہشت گردوں کے، اتنے ہی مخالف ہیں جتنا پاکستان کا کوئی اور علاقہ ہے، لیکن ان کے ذہن میں عجیب و غریب سازشی تھیریاں ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ہماری نیریٹو کی ویکنس. دیکھیے، جو دہشت گردی ہوتی ہے اور اس کے خلاف جدوجہد ہوتی ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نیڈ 3N میں. نیڈ جو حالات و واقعات ہیں، نیریٹو ان حالات و واقعات کو لے کر جس طرح کی کہانی دہشت گرد بنتا ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے نیٹ ورک، جو ان کی تنظیمیں ہیں. اب نیٹ ورک سے تو ہم لڑ رہے ہیں، ان کا ستیہ ناش بھی کر دیا، ختم بھی کر دیا، ان کے علاقے بھی خالی کرا دیے. چند ہزار بچے جو افغانستان میں گھس گئے، جو طالبان کا حصہ ہیں اور وہاں سے پراکسی وار لڑ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن نیریٹو کا کیا ہوا؟ اتنی بڑی ناکامی ہمیں کیسے ہوئی کہ قومی نیریٹو پر ہم متفق نہیں ہیں؟ اس میں مفادات بھی ہیں، اس میں خوف بھی ہے، اس میں کمیونیکیشن کی ناکامی بھی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا بات ہے، عمران خان کا رویہ تو شروع سے ہی بہت افسوسناک رہا ہے. ان کا اپنا نیریٹو رہا ہے. آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ طالبان کے اپالوجسٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کو طالبان خان کا نام دیا جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے، اور اس وقت ان کی بات میں بڑا وزن لگتا تھا، کہ یہ لوگ اس لیے لڑ رہے ہیں، پاکستانی طالبان بھی اور افغان بھی، کیونکہ امریکہ موجود ہے افغانستان میں. مگر صاحب، کیا وہی اپالوجسٹ رویہ آج کے پی حکومت کا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے نقصان ہے کہ نیریٹو نہیں بن سکا، اسی وجہ سے نقصان ہے کہ وفاق اور صوبہ دو الگ الگ ملک دکھائی دیتے ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ بتائیں، اب تو امریکہ نہیں ہے، اب تو ڈرون نہیں ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ علی امین کہہ رہے ہیں ہم افغانستان سے بات کرتے ہیں. آپ جائیں، بات کریں. کس نے روکا ہے؟ ہمارا تو افغانستان سے صرف ایک مسئلہ ہے
کہ پاکستان پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو بندوقیں نہیں دو، نائٹ ویژن ڈیوائسز نہیں دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابصار صاحب، کے پی کے عوام کئی سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، اب صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی مستقل تیسری بار نظر آ رہی ہے، ایک بھرپور مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو اپنے عوام کا بھلا سوچنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کہا 2021 تک تو خان صاحب ساتھ دیتے رہے اسٹیبلشمنٹ کا اور آپریشنز کا بھی سپورٹ کرتے رہے، پھر یو ٹرن لے لی، یو ٹرن نہیں لے لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہر صحیح غلط بات کو خان صاحب سپورٹ کریں گے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی، ان کی ہر صحیح غلط بات کو سپورٹ کرے گی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کاروبار کرتے ہیں خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کوئی اصولی موقف پہ حمایت یا مخالفت نہیں کرتے۔ اور میں ٹائم آپ کے پاس کم ہے ورنہ آپ کو میں بتا دیتا کہ جب ڈرونز کے خلاف بھی وہ مظاہرے کر رہے تھے تو اس وقت ہماری ریاستی پالیسی کیا تھی ڈرونز پہ؟ عوام میں اور دروازوں کے پیچھے۔ تو کس کی سپورٹ کر رہے تھے وہ اس وقت؟ طاقتوروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی۔ ابھی یو ٹرن انہوں نے اس لیے لیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بارے میں یو ٹرن لے لیا۔ یہ اصل مسئلہ، یہ خان صاحب کی حکومت ہے، یہ خان صاحب کی پالیسی ہے کہ خالی چھوڑ دیا ہے کہ جائیں آپ لوگ جانیں اور آپ بھگتیں، میں تو آپ کو پولیٹیکلی ہم تو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اس کے باوجود کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں، یا وہ مینڈیٹ نہیں رکھتے؟ کہاں فیل ہوئی ہے ہماری ریاست اور ہمارے ریاست کے جو ادارے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے، مینڈیٹ کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ریاست کو اور سب کو بیٹھ کے ایک بار یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے جانا کیا ہے۔ ایک دن آپ آ جاتے ہیں کہ کابل فتح کر لیا، ہم نے بڑی خوشی ہے، دوسرے دن ہمارے وزراء بھی اس پہ ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ کی مدد آ گئی تھی، اب آگے ہم کہتے ہیں ہم ان کے اوپر حملے کریں گے۔ تو یہ ایک طرف چلیں، ہر سال ہر 2 سال بعد پالیسی بدل لینے سے عوام کنفیوز ہے اور استحکام کے ساتھ پالیسی چلانے سے ہی نتائج مل سکتے ہیں۔